إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير قال وسيكون في قرون بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں آج کے سبق میں ایک اور حدیث بیان فرما رہے ہیں. اس کے بیان کرنے والے صحابی جن کا نام ہے ابو سعید خدری، جن کا لقب ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تو تھا سعد بن مالک. سعد ان کا نام تھا، ان کے والد کا نام مالک بن سینان، مالک نام تھا ان کے والد کا، ان کے دادا کا سینان. یہ صحابی مالک بن سینان بھی صحابی تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے. گویا والد بھی صحابی تھے اور ان کی ماں ام سلیت بھی صحابیہ تھی. یہ مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، احد کے میدان میں شہید ہوئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری جلد میں کتاب المغازی میں وہاں غزوہ احد کے چند چیپٹرز انہوں نے بیان کیے ہیں، چند باب بیان کیے ہیں. ان تمام بابوں میں ایک باب انہوں نے بیان کیا ہے باب ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ام سلیت جو ہے یہ بہت بڑی صحابیہ عورت تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ امیر المومنین تھے تو کچھ چادریں مال غنیمت میں آئی، کچھ اچھی اچھی چادریں آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی عورتوں میں وہ چادریں تقسیم کر دی. مدینہ منورہ کی عورتوں میں وہ چادریں تقسیم کر دی تاکہ وہ اوڑھنے کے طور پر اس کو استعمال کریں. چادر بڑی ہوتی ہے، گویا اپنے سطر کو ڈھانپے. اس میں ان چادروں کو تقسیم ہونے کے بعد ایک بہت ہی عمدہ، بہت ہی مہنگی، بہت ہی اچھی چادر بچ گئی. تو صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے حاضرین مجلس میں سے. کسی صحابی نے فرمایا حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المومنین یہ چادر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کو دے دو. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کی بیٹی نہیں تھی. کیا فرمایا؟ آپ کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے ان کو دے دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کون سی بیٹی تھی؟ فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی شادی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی گویا کہ یوں کہہ دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ ڈاٹر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، ان کا نام تھا ام کلثوم۔ یہ ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب حضرت عمر رضی اللہ کی عمر زیادہ تھی، 55 ایئرس کی زیادہ، تو ان کو دے دیجئے، گویا اس کی طرف اشارہ تھا کہ آپ اتنی بڑی قیمتی ہے، آپ ان کو، چونکہ بھائی گرینڈ ڈاٹر بھی ڈاٹر کی طرح ہوتی ہے، ان کو دے دیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹر، ان کو دے دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی یہ ام کلثوم سے زیادہ حقدار تو ام سلیت ہے، ام سلیت جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا ام سلیت کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ عورت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر مجاہدین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے جو بیتل میں لڑ رہے تھے، ان کے لیے مشکیزہ بھر بھر کر پانی لاتی تھی اور ان کو پلاتی تھی، گویا یہ خادمہ تھی صحابہ کرام کی۔ یہ غزوہ بدر کی بات، غزوہ احد کے اندر میں، غزوہ احد میں یہی ام سلیت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، یعنی مالک بن سینان کی بیوی۔ گویا ماں بھی صحابیہ ہے اور باپ مالک بھی صحابی ہے، اور ابو سعید خدری حضرت سعد جن کا نام ہے یہ بھی صحابی ہے، سارے صحابہ ہیں ایک گھر میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، یہ طرز ہوتا ہے تھوڑا بات کو سمجھانے کا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہم جان لیتے ہیں یہ کون تھے، تو زندگی میں کبھی کام لگے، صحابہ کرام کی زندگی بہت عجیب ہوا کرتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے صحابہ میں ہوتا تھا، کیونکہ عمر میں چھوٹے تھے، اسی لیے غزوہ احد کے موقع پر بہت سارے وہ چھوٹے چھوٹے اندر 15 ایئرس والے، انڈر 15 ایئرس والے، 15 سال سے کم عمر والے، وہ لوگ غزوہ احد میں جانا چاہتے تھے لڑنے کے لیے اعلی کلمت اللہ کے لیے، کیونکہ ان کی عمر 15 سال سے کم تھی۔ تو عمر 15 سال سے کم ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو، ان نوجوانوں کو اجازت نہیں دی، چھوٹے ہیں، 14 ہے، 13 ہے، لیکن ان کا جو بریکنس جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان صحابہ میں ابو سعید خدری بھی تھے، معلوم ہوتا ہے ان کی عمر بھی 15 سال سے کم کی تھی، اس لیے ان کو صغار صحابہ کہتے ہیں، چھوٹے صحابہ۔ اللہ کے نبی کی زیارت تو ہوئی، بیٹھتے تھے، لیکن عمر میں چھوٹے تھے، اس لیے ان کو صغار صحابہ، چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان کو شوق ہوا علم حاصل کرنے کے لیے کہ میں بھی تھوڑا سا علم حاصل کروں صحابہ کرام سے۔ تو حضرات صحابہ کرام جن کو احادیث میں مکثرین کہتے ہیں، مکثرین کا معنی وہ صحابہ جن کو زیادہ حدیثیں یاد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، ان میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے کہ یہ مکثرین صحابہ میں سے ہیں، یعنی وہ صحابہ جن کے پاس زیادہ نالج تھا، جن کو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد تھی، ان صحابہ میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ انہوں نے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ ان کا لقب بھی مکثرین میں سے ہو گیا، بہت زیادہ حدیث کو سیکھنے والے۔ اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ اور مسائل کی ضرورت پڑی تو صحابہ کرام ان سے علم حاصل کرتے تھے، مسائل پوچھتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے دور صحابہ میں ان کا شمار اگرچہ چھوٹے صحابہ میں ہے، لیکن علم بہت زیادہ ہے ان کے پاس، حدیث بہت زیادہ سیکھی ہے۔ اور بخاری شریف ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ملاقات کے لیے آئے، یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، ملاقات کے لیے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین کے بادشاہ، کام میں کبھی بزی ہوتے ہیں، آواز تو سنی انہوں نے اور پہچان بھی لیا کہ یہ کون ہے بھائی، لیکن حکومت کے کام میں اتنے مشغول تھے کہ آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، یعنی آپ بہت مشغول تھے۔ اب انہوں نے ایک بار سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، جواب نہیں ملا۔ دوسری بار سلام کیا، یہ طریقہ ہے کسی کے گھر جانے کا، ایک بار بیل کو رنگ کرو، سلام کرو، چونکہ اس زمانے میں کچے مکان ہوتے تھے، بیل تو ہوتا نہیں تھا، یہ تو ابھی نئی سسٹم ہے، جیسے جیسے زمانہ جا رہا ہے پھر اذان بھی ہوتی ہے اور پھر ککڑے کک بھی بولتا ہے، اندر میں کیا ویلکم بھی بولتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو ایسا اس زمانے میں رنگ ہے، ایک بار کرو، ٹھہرو، جواب مل جائے، پھر دوسری بار جواب مل جائے، پھر تیسری بار جواب نہ ملے 3 بار میں تو چلے جاؤ، ایسا نہیں کہ اگر بیل رنگ کیا جواب نہیں ملا تو دروازہ توڑو، اتنا زور سے دروازہ نوک کرتے ہیں کہ سارا گھر اٹھ جاتا ہے، دروازہ توڑو، اگر وہ بھی نہیں تو باہر سے فون کرو کہ فون سے اٹھاؤ ان کو، یہ ساری چیزیں ہیں آج کے زمانے میں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین، کوئی جواب نہیں آیا، دروازہ بند تھا۔ دوسری بار سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار سلام کیا، جواب نہیں آیا، چلے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، چونکہ اجازت نہیں ملی تو واپس لوٹ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو فرمایا وہ ابھی جو عبداللہ ابن قیس باہر بول رہے تھے، سلام کر رہے تھے، وہ کدھر گئے؟ بلاؤ ان کو۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، لقب سے مشہور تھے وہ ابو موسیٰ اشعری، لیکن ان کا نام تھا عبداللہ ابن قیس، جیسے ادھر ابو سعید خدری، ان کا نام ہے سعد بن مالک، ان کا نام ہے عبداللہ ابن قیس۔ کدھر گئے وہ؟ بلاؤ۔ دیکھا باہر جا کر خادم نے تو وہ تو نہیں ہے، چلے گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جاؤ بلاؤ ان کو، ان کے گھر گئے خادم اور ان کو بلا کر لے آئے۔ تو جب آئے تو یوں کہہ سکتے تھے کہ آپ کام میں بہت مشغول تھے اور میں نے آواز دی، اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا، میں چلا گیا، لیکن ایسا نہیں کہا۔ آج کل کہتے ہیں نا تمہیں تو بہت بزی چھوڑا، یو آر ویری بزی دین بورس جانسن ناؤ، یو آر مور بزی دین پرائم منسٹر، یو آر مور بزی دین گاڈ، کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہا، انداز دیکھو، ادب کا انداز دیکھو۔ فرمایا میں دروازے پر آیا نا تو ایسا نہیں کہا کہ آپ کام میں بزی تھے تو میں چلا گیا، نہیں، بلکہ کہا، پوچھا کیوں چلے گئے آپ یہاں آئے تھے، کیوں چلے گئے؟ کیا کہہ رہے؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، یہ انداز ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس جائیں، اجازت طلب کرنے کے لیے زور سے سلام کرے، اجازت نہ ملے تو دوسری مرتبہ سلام کرے، اجازت نہ ملے تو تیسری بار سلام کرے، 3 بار سلام کرنے کے بعد اجازت نہ ملے تو چلے جائیں۔ تو میں چلا گیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا اور ہم چلے گئے۔ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی شریعت میں اجازت نہیں، گنجائش نہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اس زمانے میں پردے کا بھی حکم نہیں تھا، جو آتا تھا جس کے گھر میں چاہتا گھس جاتا تھا، گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی آج کل ایسا ہے۔ محرم کی تو بات چھوڑو، چلو محرم تو سمجھ میں آیا کہ محرم ہے، غیر محرم بھی ہوتے ہیں، بس ویسے ہی گھس جاتے ہیں۔ اجازت لے ہو سکتا ہے، جبکہ بچوں کے بارے میں قرآن کریم حکم کر رہا ہے، صبح دوپہر شام میں اگر وہ بالغ بچے ہیں تو ان کو بھی، یا عمر رسیدہ کیا کہتے ہیں سمجھدار بچے ہیں تو ان کو بھی اپنے ماں باپ کے روم میں جانے کے لیے 3 وقت کا قرآن میں حکم ہے۔ سورہ نور میں 18ویں پارے میں دروازہ کھٹکھٹائے، جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے، رات میں دوپہر میں قیل اللہ میں سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اجازت لے، پھر ایسا نہیں کہ دروازہ کھولا گھس گئے۔ جب بچوں کو حکم ہے تو بھی باہر والوں کو تو اور زیادہ حکم ہونا،
اس لیے اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو چاہتا تھا اجازت نہیں لیتا اندر داخل ہو جاتا تھا، رشتہ دار ہو یا پڑایا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ یہ واقعہ سعد بن عبادہ کا ہے، یہ ابو داؤد شریف میں بھی لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، چلو بات سے بات آگے نکلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ملنے کے لیے گئے اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب نے دعا دی، سلام تو دعا ہی ہے نا، سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر اللہ کے نبی کی دعائیں، دیکھنے گا ہی کیا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آواز سنی، یہ تو آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو جواب دینا چاہیے، لیکن جواب دیا نہیں، اندر میں انتظار کرتے رہے تاکہ اور سلام کرے، ان کو یہ حدیث معلوم تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بھی جواب نہیں دیا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تیسری بار پھر اللہ کے نبی نے سلام، یہ طریقہ تھا جو میں نے بھی شروع میں بتایا، تیسری بار سلام کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے جواب نہیں ملا، تو پھر اب کیا ہوا، لوٹ رہے ہیں، یہ دروازہ کھولا، جلدی سے دوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، ایک دم لپٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو تھا ہی گھر میں اور میں آپ کی آواز سن رہا تھا، لیکن میں نے لالچ میں، حرص میں کہ آپ زیادہ مجھے سلام کر کے دعائیں دیں، آپ کا سلام اور آپ کی دعائیں میں زیادہ لوں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے جی ہاں، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، یہی ابو موسیٰ اشعری۔ تو بہرحال اجازت طلب کرنا چاہیے، سلام 3 بار۔ تو میں سنا رہا تھا آپ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر کو کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور میں نے آپ کو 3 بار سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو پھر میں چلا گیا۔ اب جب حدیث کو بیان کر دی تو حضرت عمر تھے، فرمایا ان کے سامنے جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا تھا حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ دیکھو کتنے بڑے امیر المومنین ہیں، یہ عجیب بات ہے، روزمرہ کے کاموں کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک حکم ہے، اس کا تعلق تو روزمرہ کے ساتھ ہے نا، کہ آتے جاتے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ تو معلوم ہونا چاہیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ حدیث نہیں تھی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاحکام کے اندر میں ایک باب قائم کیا ہے کہ ہر ایک کو تمام باتیں معلوم ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر ایک کو سارا ہی علم ہو، یہ بڑا شیخ الحدیث ہے اس کو سبھی کچھ معلوم ہو، یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنی بار کہا، اگر کوئی 50 سوال کرتا اس میں 35 جواب میں فرماتے تھے لا ادری، مجھے معلوم نہیں، کچھ جواب دیتے تھے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر ایک کو معلوم ہو، ہر چیز کا علم ہر ایک کو ہو، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر کتاب الاحکام میں یہی واقعہ حضرت عمر کا بیان کیا ہے کہ سلام کا تعلق تو روزانے کا ہے، پھر بھی ان کو اس حدیث کا علم نہیں ہے۔ وہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ آپ مفتی صاحب کے پاس جواب ہی نہیں ہے، he don't know the answer, he don't know the answer, that's wrong۔ ہر ایک کو ہر بات پتا نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، وہ کس کو اتنا دیتا، کسی کو اتنا دیتا، کسی کو اتنا، کسی کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ، سب سے زیادہ علم ان کو دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادت کے مطابق ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم نے حدیث سنی ہے؟ فرمایا ہاں۔ وٹنس لاؤ، گواہ لاؤ، جاؤ، 2 آدمی چاہیے، تم اور کوئی۔ اب حضرت عمر کا تو مسئلہ معلوم تھا
کہ وہ تو ڈنڈا ہی مارتے تھے، اگر گواہ نہیں ہے تم نے حدیث بیان کی، لاؤ گواہ۔ اب یہ پریشان، کورے سے خبر لی جائے گی نہیں، تو اگر کوئی گواہ نہیں ملا تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، صحابی ہے، گھبرائے، مسجد نبوی میں چلے گئے۔ حضرت عمر کے مکان سے کہاں گئے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں چلے گئے، مسجد میں چلے گئے تو دیکھا، یہ واقعہ بخاری شریف کا بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، تو وہاں ابو ابی ابن کعب، یا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے حدیث کا، صحابہ کرام کو حدیث کا درس دے رہے تھے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہے، انصاری صحابی ہے، ان کا لقب تھا سید الانصار، انصاروں کے سردار، سید الانصار، اور بارگاہ نبوت سے ان کو لقب ملا تھا اقرؤ ابی۔ کیا مطلب اس کا؟ علم قرات کے اندر میں سب سے بڑے قاری، ماہر قرات کے، تجوید کے، قرات قرآن کے سب سے بڑے ماہر کون صحابی تھے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ آپ اندازہ لگائیے اس سے بڑا اونچا مقام کس کا ہوگا؟ قرۂ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، صحابہ کرام میں بہت سارے قاری تھے، ان میں ان کا شمار سب سے بڑے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، بخاری شریف میں، کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا، کیا کہا؟ اللہ نے مجھے یعنی نبی کو حکم دیا کہ میں تم کو یعنی ابی ابن کعب کو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یہ سورت پڑھ کر سناؤں۔ اللہ نے بتایا کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ یہ سورت کس کو سناؤ؟ ابی ابن کعب کو سناؤ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے رسول، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے، ہزاروں لوگوں میں نام ابی ابن کعب کا اللہ نے، درجہ کتنا بڑا ہوگا ان کا، اللہ نے میرا نام لیا ہے، یہ سوال کیا۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ادھر ادھر کا نہیں ہے، صحیح واقعہ، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا والی سورت سناؤں پڑھ کر، پھر سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سوال کیوں کیا کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ تو اس حدیث کی شرح میں علامہ عینی رحمہم اللہ، جو عمدۃ القاری بخاری کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جنرلی کہا ہو کہ صحابہ کرام میں سے کسی کے سامنے لم یکن الذین کفروا والی سورت سناؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں مجھے چوز کیا ہے۔ میری بات سن رہی ہے؟ ہو سکتا ہے جنرل کہا ہو کہ آپ یہ صحابہ میں سے کسی کو سناؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چوز کر لیا۔ اس نے پوچھا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے کہا کہ لم یکن الذین کفروا ابی ابن کعب کو سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر بخاری شریف میں ہے ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ باب مناقب ابی ابن کعب میں بخاری شریف میں یہ واقعہ لکھا ہوا، بہت بڑا درجہ تھا۔ اب میں کیا سنا رہا تھا آپ کو؟ ابی ابن کعب بھی بہت بڑے عالم تھے، زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، بڑے مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے۔ اب یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، بھول گئے آپ لوگ، ابو موسیٰ اشعری، اللہ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ گواہ لے کر آؤ۔ یہ مسجد میں گئے تو دیکھا ابی ابن کعب درس دے رہے ہیں، جیسا بھی درس ہو رہا ہے حدیث کا آپ کے سامنے، درس دے رہے تھے، اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو جا کر کھڑے ہو گئے، گواہ بھی رہے، کھڑے ہو گئے درس کے سامنے وہاں۔ اور جب حضرت ابی ابن کعب نے پوچھا ابو موسیٰ کیا ہوا، کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی ہے، 3 مرتبہ سلام والی، کہ 3 مرتبہ سلام کرو، جواب نہ دے تو واپس لوٹ جاؤ، تم میں سے کسی نے؟ فرمایا سب نے سنی ہے، ایک گواہ نہیں، سارے گواہ ہیں، سارے صحابہ ہیں، سب نے سنی ہے، پہلی مرتبہ پھر دوسری مرتبہ۔
سب نے سنی ہے. فرمایا مہربانی کرو یار ابی ابن کعب، مہربانی کرو ایک کو بھیج دو میرے ساتھ، وہ میرا گواہ بن جائے، ورنہ میری تو خیر ہی نہیں. سو ابی ابن کعب نے فرمایا اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ گواہی دینے کے لیے بھیجتے ہیں. سگارے صحابہ، بات چلی وہاں سے. سگارے چھوٹے صحابہ وہ کون تھے؟ ابو سعید خدری تھے. وہی جو میں نے کہا یہ حدیث کس سے ہے؟ ابو سعید خدری. سگارے صحابہ میں سے. فرمایا ابو سعید کھڑے ہو جاؤ جاؤ. وہی جس کے بارے میں نے کہا جن کے باپ بھی صحابی مالک بن سینار اور ان کی ماں بھی ام سلیک بھی صحابی ہے، صحابیہ ہے، ان کے بیٹے ساتھ جن کا لقب ہے ابو سعید خدری. کہا جاؤ تم جا کر گواہی دو. وہ آئے، انہوں نے کہا ہم نے سنی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سگارے صحابہ میں 15 سال کی کم عمر میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ان کو بڑا شوق ہوا کہ میں حدیث سیکھوں، اور بڑی حدیث، اور ان کا نام مکثرین میں ہوا، یعنی وہ صحابہ جن سے بہت ساری حدیث مروی ہے، بہت زیادہ حدیث. اور وہ کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو ان سے یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے، بات تھوڑی لمبی ہو گئی، غالباً پون گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا اسی ایک بات کو سمجھانے میں، کہ اس روایت کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکل طیبہ وعمل فی سنہ، من اکل طیبہ، جس آدمی نے، 3 باتیں بیان فرمائی، جس آدمی نے، دیکھو جنت میں داخل ہونے کے لیے جس کے اندر میں یہ 3 باتیں ہو جنت میں داخل ہوگا. کیا بیان فرمایا؟ من اکل طیبہ، جو آدمی حلال کھانا کھاوے، حرام نہیں. کون سا بھائی؟ حلال کھانا کھائیں. اللہ ہمیں حلال غذا نصیب فرمائے. نمبر 2 وعمل فی سنت، سنت کے مطابق عمل کرے، کوشش کرے، as much you can، کوشش کرے ہر کام سنت کے مطابق ہو. کوشش کرے، اپنا کام ہے کپڑے نکالتے وقت، کپڑے پہنتے وقت دعائیں کس طرح، جوتے پہنتے وقت، ٹوائلٹ میں جاتے وقت، ٹوائلٹ سے نکلتے وقت، وغیرہ بہت ساری سنتیں ہیں. کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے سنت کو سیکھیں. مستقل کتابیں لکھی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی سنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنت ہے. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اردو میں بہت اچھی ہے. اس میں ہر سنت کو فضیلت کے ساتھ بیان کیا ہے، ہر سنت کو فضائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح تیسری بات ہے امن الناس بوائقہ، لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے محفوظ رہے. کسی کو انسان کی طرف سے تکلیف نہ ہو. میری طرف سے میرے پڑوسی یا میرے قریب پڑوسی والے یا میرے دوست احباب کسی کو تکلیف نہ ہو، بس چھوڑ دو. اور بس یہ 3 چیزیں ہیں، من اکل طیبہ وعمل فی سنت امن الناس بوائقہ، امن الناس بوائقہ. کیا ہوگا؟ دخل الجنہ. کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا. جنت میں داخل ہونے کا بہت شارٹ فارمولا، بہت شارٹ راستہ، بہت ہی مختصر نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. جس کی زندگی میں حلال غذا and life according to sunnah and third things، دوسرے کو بس تکلیف وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم سے کسی کی پنچات و کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس ختم، اپنے اپنے کام میں رہو بس. اور پھر کیا ہوگا؟ داخل الجنت، جنت میں داخل ہو جائے گا. اور فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کا ایسا، فلاں ہمیں کیا پڑی ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. جی صحابی نے پوچھا، ایک شخص نے اس مجلس میں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی، یہ سن کر مجلس میں موجود ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ان ھذا اليوم فی الناس لکثیر. سارے صحابہ اس پر تو عمل کرتے ہیں، حلال بھی کھاتے ہیں، سنت پر بھی چلتے ہیں، اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دیتے. فرمایا ایسے بہت سارے لوگ ہیں. آپ نے یہ 3 باتیں بیان فرمائی، ایسے لوگ جن میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی بہت سارے ہیں. ان ھذا اليوم فی الناس لکثیر، ان ھذا اليوم، آج کے دن میں، فی الناس، لوگوں میں ایسے بہت سارے ملیں گے.
جو ان 3 چیزوں پر عمل کرتے ہیں سبھی جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، بعد کے زمانے میں میرے انتقال کے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے وہ ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی، اس میں سے سب سے پہلی بات ہم لیتے ہیں آج، پھر دوسری اور تیسری ٹائم چاہیے۔ پہلی بات کیا ہے؟ من اکل طیبہ، حلال غذا جس نے کھائی۔ غذا کا حلال ہونا شریعت کی نگاہ میں بہت امپورٹنس ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ امام طبرانی نے اس روایت کو نقل فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کو، حلال روزی کو تلاش کرنا یہ فرائض ادا کرنے کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے۔ The important compulsory act after the compulsory all the فرائض this is halal روزی to find halal sustenance۔ یہ چیز نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ دینے کے بعد کون سا ہے سب سے اہم؟ حلال روزی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث نقل کی ہے باب قبول الصدقہ میں، صدقہ کب قبول ہوتا ہے، چیریٹی کب قبول ہوتی ہے، اس میں یہ حدیث ہے ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیور پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، وہ پاک ہی، یعنی کوئی آدمی اللہ کے راستے میں حلال کمائی خرچ کرے تو اللہ کے یہاں بہت قبولیت ہے، بہت مقبولیت ہے، بہت بڑا درجہ اس کو ملے گا۔ حرام مال سے آدمی اللہ کے واسطے دے تو یہ حرام اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث کتاب الطہارت میں گزری ہے، فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بغیر پاکی کے نہ نماز قبول ہوتی ہے، اگر بدن پاک نہیں ہے تو نماز بھی قبول نہیں، اور اگر مال بھی پاک نہیں ہے تو صدقہ بھی قبول نہیں۔ 2 چیزیں ہو گئی، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ غلول کا اصل مطلب یہ ہے مال غنیمت۔ صحابہ کے زمانے میں جو مال غنیمت آتا تھا اس میں سے اگر کوئی چپ چاپ لے جائے تقسیم کرنے سے پہلے تو یہ بھی چوری ہے، اس کو غلول کہتے ہیں، غلول۔ اور اسی لفظ سے کسی نے، منافق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیوز کیا تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وما کان لنبی ان یغل، یغل غلول سے ہے، وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری نہیں کی ہے، کسی نے اکیوز کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے نعوذ باللہ چوری کی ہے، تو اللہ نے آیت اتاری ما کان لنبی ان یغل، میرے نبی کبھی چوری نہیں کرتا، وہ چوری نہیں کی ہے، ومن یغل یوم القیامہ، جس نے چوری کی ہے یاتی یوم قیامت کے دن اس مال کو چوری کے ساتھ اس مال کو لے کر میرے پاس آئے گا۔ اس چوری شدہ مال، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی کسی کی بکری چوری کر لے، اگر کوئی کسی کی گائے چوری کر لے، اگر کوئی کسی کے اونٹ چوری کر لے، اگر کوئی کسی کا بھینس چوری کر لے، کسی کی زمین چوری کر لے، چاہے وہ تھوڑی زمین ہو، قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بنا کر وہ گلے میں بکری لٹکا دی جائے گی، وہ گلے میں اس کی گائے لٹکا دی جائے گی، اور وہ کیمل اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، وہ زمین کا ٹکڑا 60 زمین کے برابر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور وہ بکری بولے گی میں آواز کرے گی، وہ گائے بھی بولے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف۔ قیامت کے دن حلال مال حرام مال کے بڑے نقصان ہیں، یاد رکھو۔ رزق حلال کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی حلال مال کو تلاش کرے۔ سفیان ثوری، ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، کئی بار میں نے درس میں ان کا نام لیا ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محدث ہے، ان کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی کپڑا اگر ناپاک ہو جائے اس کو پیشاب کے ذریعے سے اگر دھوئے گا تو وہ پاک ہونے والا
نہیں وہ تو اور زیادہ ناپاک ہو جائے گا. اس کو پاک کرنے کے لیے تو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. اگر کپڑے پر پیشاب لگ گیا اور دوسرا پیشاب لے کر اس کو دھوئے گا تو اور ناپاک ہو جائے گا. اس کے لیے تو پانی چاہیے دھونے کے لیے. اگر کوئی آدمی صدقہ کرے گا تو اس صدقے سے اس کا مال حلال ہونے والا کہ میرے پاس حرام مال ہے صدقہ نکال دوں تاکہ میرا مال پاک ہو جائے. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ پیشاب کو پیشاب سے دھویا. میری بات سمجھ آئی ہے؟ سفیان ثوری فرماتے ہیں اس بات کو. ہاں آج کل لوگوں کی ذہنیت میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا فساد یہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی بھی طرح پیسے حاصل کر لو، کوئک منی. 4 آدمیوں کو سلا دو اور اس کے بعد کسی کی جگہ مسجد بنا لو، مدرسہ بنا لو، نیکی کے کسی کام میں 2-4 لاکھ دے دو، حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا باقی مال حلال ہو جائے گا. یہ ذہنیت، یہ سوچ آج عام ہے. مال بٹورو. نمبر 2 آزادی والی زندگی. No one can tell me. اللہ نے دونوں کا جواب قرآن میں دیا ہے. دونوں کا جواب دیا ہے قرآن میں. وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى. رلانے والا بھی اللہ اور ہنسانے والا بھی اللہ. مال و دولت سے کوئی سکون ملنے والا نہیں ہے. اگر ہنسنا ہے تو حلال طریقے سے کماؤ، اللہ ہنسائے گا، ورنہ پھر رونا پڑے گا. اور اگر یوں کہ میں آزاد ہوں، مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا، میں جو چاہوں کروں. اللہ کہہ رہے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا ہم نے تم کو دنیا میں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا تمہارے پیچھے اللہ نہیں ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو آزاد ہو؟ اللہ کے حکم کے تم تابع ہو. تو یہ ہے عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہے. محدث کبیر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے. بہت بڑے فقیہ ہے، بہت بڑے صوفی ہے، بہت بڑے محدث بھی ہے. اللہ اکبر. یہ سفیان ثوری کا تقویٰ تو عجیب تھا. میں نے کبھی بہت پہلے سنایا ہے، آج مجھے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ سفیان ثوری چھوٹی عمر کے بچے تھے، ایسے چھوٹے تھے اور اپنے والد کے ساتھ سفر میں تھے. اور سفیان ثوری کے پاس وہ پنجرے میں چھوٹا سا برڈ تھا. بچوں کو پیار ہوتا ہے بچوں کو برڈ کے ساتھ، تو وہ پنجرا لے کر جا رہے تھے سفر میں. اب ایک کھیت آیا. پنجرے کو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے باپ بھی بیٹھ گئے اور سفیان بھی بیٹھ گئے وہاں. تو اس کھیت میں سے ان کے باپ نے گیہوں کے کچھ دانے، جس کو کہتے ہیں گیہوں کی کچھ گنٹھیاں جو ہے، اس گیہوں کو نکال کر اس برڈ کو ڈال دیا اندر میں بس. اور وہ چلنے لگے. کہا وہ تو بیٹا بھی اٹھا کے میرے پیچھے آئے گا، ٹرین آ رہی ہے، ابھی سفر کرنا ہے، جانا ہے. تو وہ دور چلے گئے. تو باپ نے دیکھا سفیان تو آنے لے، کیا ہے؟ دیکھا وہ تو وہیں بیٹھا ہے وہ کیج کو لے کر. واپس آئے. فرمایا سفیان گاڑی کی تیاری، تم آتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا اس کھیت کے مالک کا میں انتظار کر رہا ہوں. کیا کہا؟ اس کھیت کے مالک کا میں انتظار کر رہا ہوں. تم نے بغیر پوچھے 5-6 دانے اس کے گیہوں کے لیے ہیں، وہ آئے گا، میں اس کو بتاؤں گا تب آؤں گا. یہی سفیان. ایک آدمی انگور کے باغ میں گیا، بیٹے سے کہا، چھوٹے بیٹے سے، بیٹا کوئی آ جاوے تو مجھے بلا لینا. ہم کرتے رہے بچپن میں ایسا، کوئی آ جاوے تو ایک کھرا رہتی ہے، کھرا وہ مینگو توڑ کے بھاگے، وہ جامن توڑ کے بھاگے. ایسا کوئی آ جاوے تو بتاؤ، بھاگیں گے. اللہ اکبر. یہ بچہ تو چھوٹا اندر میں بھاگ گیا، انگور کو ابھی توڑنے کی تیاری ہے. ابا ابا چلانے لگا، ابو ابو someone is watching you. کوئی دیکھ رہا ہے. ابو بھاگے باہر آ گئے. دیکھا نہ ادھر کوئی ہے، نہ ادھر کوئی ہے، نہ ادھر کوئی ہے، نہ پیچھے کوئی ہے. پر بیٹا کیا بات ہے، کوئی ہے تو نہیں؟ فرمایا کوئی نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کیا کہا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس اللہ کو دیکھ کر میں نے کہا ابا somebody watching you. یہ عبداللہ ابن مبارک کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہے. بڑے محدث ہے، بڑے بڑے روات اور فقہا محدثین میں سے ان کا نام بھی امام بخاری نقل کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ مرو گئے. مرو ایک سٹی کا نام ہے علم حاصل کرنے کے لیے. تو وہاں سے کسی سے ایک پین بورو کیا. وہ پین بھی لکڑے کا تھا.
ایسے ڈپ کر کے لکھنا ہوتا تھا. انک پاٹ میں ڈپ کرو لکھو. ہماری طرح نہیں آج کہ اس میں انک موجود ہوتی ہے, وہ لکڑی کا ہوتا تھا, بناتے تھے, اس کو ڈپ کرو. آج بھی بہت سارے کریم لوگ لکھتے ہیں تو اس طرح وہ اس میں ڈپ کر, تو وہ پین کسی سے بورو کیا تھا. اب جب واپس آ گئے علم حاصل کرنے کے لیے, کئی 100 کلومیٹر واپس آ گئے, ان کو یاد آیا تو لکڑی کی پین تو رہ گئی میرے پاس, واپس میں نے دیا نہیں ان کو. تو اپنے طلباء سے کہا چھٹی 1 مہینے کی, میں تو چلتا ہوں واپس. سفر کیا اس لکڑی کے پین کو واپس کرنے کے لیے. تو طلباء نے پوچھا حضرت کیوں 1 مہینے کی چھٹی طلباء کی, اور وہ بھی ایک لکڑی کے پین, وہ کیا اس کی حیثیت ہے؟ آج کل تو فاؤنٹن پین چلو مہنگی ہے 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کی, اس زمانے میں لکڑی کا پین آج تو اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ ایسے ہی کاٹ کو ذرا چھل لو, بن گئی لکڑی سے, بانس کی لکڑی سے. سبحان اللہ. تو کیا فرماتے ہیں, میں 1 لاکھ درہم صدقہ کروں اس سے بہتر, 2 لاکھ درہم صدقہ کروں اس سے بہتر, 3 لاکھ درہم صدقہ کروں اس سے بہتر, 4 لاکھ درہم صدقہ کروں اس سے بہتر, 5 لاکھ درہم صدقہ کروں اس سے بہتر, 6 لاکھ درہم صدقہ کروں اس سے بہتر, 7 لاکھ درہم میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں کسی کی معمولی چیز جو میں نے لی ہے جا کر واپس کر دوں. یہ تھی وہ. ہاں پیسے ہضم ہو گئے, جانتا ہی نہیں ہے, ڈکار بھی آئی نہیں اس کی. کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو میں اسی پر بس کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہیں سے بیان کریں گے من اکل طیبہ سے, حلال روزی اس کی کیا ویلیو ہے. ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے شوہروں کو اس بات کو بتائیں کہ تم کمانے کے لیے جاتے ہو, گھر میں حرام منی نہیں ہونی چاہیے, اپنے بچوں کی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اللہم انا نسألک باسمک اللہ وباسمك الرحمن وباسمك البر الرحيم وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں. رات میں, دین میں, اجالوں میں, خلوت میں, جلوت میں, اپنوں میں, دوستوں میں, چھپ کر کھل کر, اے الہ العالمین تیری نافرمانیوں کی کوئی حد باقی نہیں رکھی. اے اللہ, اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. ہمیں بھی معاف فرما دے. ہمارے بیوی بچوں کی بھی مغفرت فرما دے. ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے. ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. ہمارے قریب کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. دور کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ شوہروں کی رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. بیویوں کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے محسنین کی مغفرت فرما دے. ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما دے. ہم سے بیٹھ کر تعلق کرنے والوں کی مغفرت فرما دے. دنیا میں جہاں جہاں سے لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ, اے ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین, اے اللہ دور دور سے یہ مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی سننے کے لیے اس درس حدیث میں آئے ہوئے ہیں. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ریسیور کے ذریعے, مکسر کے ذریعے لوگ دور دور سن رہے ہیں. اے اللہ سننے والوں کی مغفرت فرما دے. سننے والوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما, ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما.
اے اللہ ایمان پر قائم دائم رکھنا اور ایمان پر موت بھی دینا، الہ العالمین تیری رضا والی موت عطا فرما دینا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آنے والی ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، آنے والی ہر قسم کی مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین آنے والی ہر قسم کی بیماریوں سے اور آئی ہوئی ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی ہمیں نصیب فرما، سنت کے مطابق چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین حلال روزی کھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ سے بہتان سے الہ العالمین ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، صغائر اور کبائر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ذکر کا سرور نصیب فرما، ذکر کی مستی نصیب فرما۔ اے اللہ نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، سجدوں میں اے اللہ سجدوں کی لذتیں نصیب فرما، قرآن تلاوت میں حلاوت نصیب فرما، ایمان کی چاشنی نصیب فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما۔ اے الہ العالمین مرنے کے بعد کی ہر آنے والی مشکلات کو بھی آسان فرما، قبر سے لے کر جنت تک ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما کر، عذاب سے حفاظت فرما کر، تیرے غضب سے حفاظت فرما کر، بغیر حساب کے اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے پانی دے کر، اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے کر جنت الفردوس میں تو داخل فرما دینا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔